السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور یعنی اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ شروع میں بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ان کے ہاں ہیں۔ انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، توضأ کما امرک اللہ، کہ تم اس طریقے سے وضو کرو جیسے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور جو وضو کے تعلق سے آیت اللہ رب العالمین اتاری ہے، اس آیت میں بسم اللہ کہنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کو بھی جمہور نے اس حدیث کو اپنی دلیل بنائی ہے کہ اس میں چونکہ قرآن کی آیت میں بسم اللہ کہنے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء، کہ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اچھی طریقے سے وضو نہ کر لے، کما امرہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ فیغسل وجہ، وہ اپنے چہرے کو دھلے، وہ یدہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین، کوہنی تک، ویمسح براسہ، اور اپنے سر کا مسح کرے، ورجلین الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھلے کعبین تک، یعنی ٹخنوں تک۔ تو اس حدیث میں بھی بسم اللہ کہنے کا ذکر نہیں موجود ہے، اس لیے علماء نے ان حدیثوں سے دلیل لی ہے۔ ایسے ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صحابہ نے، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، تو ان میں کسی نے بھی تسمیہ کا ذکر نہیں کیا، یعنی بسم اللہ کہنے کا ذکر نہیں کیا، جبکہ انہوں نے تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا انسان کے لیے سنت ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی انسان کو کہنا چاہیے، اور تاکید کے طور پر گویا کہ اس کا حکم ہے، لیکن یہ ہے کہ جمہور علماء کی ہاں یہ سنت ہے۔ معاصرین علماء میں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل تھے۔ سعودی عرب کے جو سابق مفتی تھے شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی بات کے قائل تھے۔ شیخ عبد المحسن العباد، وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی انسان چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اس طریقے شیخ خالد المصلح ہیں اور بہت سارے علماء ہیں۔ شیخ مقبل بن ہادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس آدمی کا وضو ہو جائے گا، یہ ان کا کہنا تھا کہ وضو ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ علماء کے اقوال ہیں، اور اس طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جمہور کے نزدیک سنت ہے، اور بعض اہل علم کی ہاں ذکر کے ساتھ واجب ہے، اور مومن کو چاہیے کہ جب وضو کرے تو بسم اللہ کہے، اس کو نہ چھوڑے۔ ہاں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے یا اسے شرعی حکم معلوم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ احتیاطاً اختلاف سے بچتے ہوئے بعد میں جو ہے کیا نام ہے آخر میں کہہ لے، آخر میں جو ہے وہ کہہ لے بسم اللہ، اختلاف سے بچتے ہوئے۔ تو یہ ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے گویا کہ قائل تھے کہ بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن کہنا چاہیے، اور کسی مومن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے کہنے میں انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو معاصرین علماء ہیں، جن میں کچھ باقاعدہ حیات ہیں اور کچھ علماء کی وفات ہوگی، ان کے کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ واجب ہے، اور یہ حنابلہ کا قول ہے، اور جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بھی ہے کہ سنت ہے، اور دوسرا ان کا قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ بسم اللہ کہنا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بسم اللہ کو کسی نے شرط قرار نہیں دیا ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہ کہے تو اس آدمی کا وضو نہ ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شرط جو ہوتی ہے وہ عبادت کے اندر نہیں ہوتی، عبادت سے الگ چیز ہوتی ہے، اور بسم اللہ کہنا یہ وضو کی عبادت میں داخل ہے، اس لیے یا تو واجب کہا ہے بعض علماء نے، یا تو جمہور علماء نے اسے سنت کہا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو شرط کسی نے وضو میں بسم اللہ کہنے کو کسی نے شرط نہیں کہا ہے۔ جیسے مان لیجئے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر انسان کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، یا نماز کے اندر سمجھ لیجئے نماز میں انسان قبلے کا رخ کرتا ہے تو قبلہ کا رخ کرنا کیا یہ شرط ہے، یا اس طریقے سے نیت وغیرہ ہے کہ نہیں انسان کی نیت ہو نماز کے لیے، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اس کو زبان سے کہنا یہ دین کے اندر بدعت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ شرط میں سے کسی نے بسم اللہ کہنے کو نہیں کہا، کسی بھی عالم دین نے میرے علم کے مطابق۔ تو بعض علماء اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ ان کی جو دلیل ہے وہ دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جس آدمی کا وضو نہیں ہوتا، جو آدمی بسم اللہ نہ کہے، اللہ کا نام نہ لے۔ اس مسئلے میں صحیح کیا ہے، راجح کیا ہے؟ تو اس مسئلے میں راجح جو بات سمجھ آتی وہ یہی ہے کہ بسم اللہ کہنا یہ سنت موقتہ زیادہ ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ البتہ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وضو کرے تو بسم اللہ کہے، لیکن واجب کہنا یہ جو ہے یہ قول زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو حدیث ہے وہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا جو بسم اللہ نہیں کہے گا۔ اسی لیے جو وجوب کے قائل ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آدمی بسم اللہ بھول گیا یا چھوڑ دیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کو وضو دہرانا پڑے گا۔ یعنی بہت سارے علماء جو وجوب کے قائل ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں، اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس کو وضو نہیں دہرانا پڑے گا اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا یا بسم اللہ بھول گیا۔ تو اس لیے یہاں جو حدیث کا معنی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، یہ نہیں اس کا یا کامل نہیں ہوگا، یہ اس کا حدیث کا معنی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کا وضو صحیح ہی نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا وضو کامل نہیں ہوگا، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا وضو صحیح ہی نہیں ہوگا۔ اور شریعت کے اندر، حدیثوں کے اندر اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پر جو نفی کی گئی ہے وہ کمال کی نفی کی گئی ہے، صحت کی نفی نہیں کی گئی کہ اس آدمی کا عمل صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کامل عمل نہیں ہوگا۔ جیسے وضو کی حدیث کہ جو آدمی وضو نہیں کرے گا، بسم اللہ نہیں کہے گا، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا، تو یہاں پر مراد ہے کہ اس آدمی کا وضو کامل نہیں ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا، یہ اس کا مراد مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آدمی کا وضو ہوگا ہی نہیں یا اس آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اس آدمی کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اس آدمی کا دین نہیں جس کے پاس عہد نہیں۔ تو کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی امانت میں خیانت کر جائے یا وعدے کی پاسداری نہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، تو کیا وہ دین سے نکل جائے گا یا اس کا ایمان نہیں رہے گا اگر وہ خیانت کر دے گا؟ تو اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کا کامل ایمان نہیں یا اس کا دین مکمل نہیں جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو، اور جن لوگوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے وہ کامل ایمان والے ہیں، یہ آدمی اس طریقے پر نہیں ہے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ ورنہ کون ایسا ہوگا جس سے کچھ خیانت نہ ہو جاتی ہو یا وعدہ انسان نہ توڑ دیتا ہو، وعدے کی پاسداری نہ کرتا ہو؟ کیونکہ امانت کا جو لفظ ہے یہ شریعت کے اندر اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت صرف مال میں خیانت کرنے کا نام نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا تو اس کے اندر خیانت نہ کرے، یہی امانت صرف یہی نہیں ہے، یہ پورا دین امانت ہے، سب کچھ امانت ہے، پورا اسلام امانت ہے، نماز امانت ہے، روزہ امانت ہے، دین امانت ہے، قرآن امانت ہے، ساری کی ساری عبادات امانت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ اگر آدمی کچھ کوتاہی کر دے تو گویا کہ اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے،
تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو ابھارا، ترغیب دلائی کہ تاکہ لوگ امانت کا خیال رکھیں اور عہد کا خیال رکھیں، وعدوں کی پاسداری کریں۔ لہذا وعدہ توڑ دینا یہ انسان اس سے دین سے نہیں نکل جاتا ہے، یہ امانت میں خیانت کر دینے سے انسان دین سے مکمل طور سے نہیں نکل جاتا ہے۔ تو یہ کمال کے لیے مراد ہے کہ وہ گویا کہ اس کے اندر ایمان کامل نہیں ہے اس کے پاس ایمان لیکن مکمل ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، سب کا دین ایک جیسا نہیں ہے، سب کی دینداری ایک جیسی نہیں ہے، سب کا تقوی ایک درجے کا نہیں ہے، تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا جس کے اندر یہ چیز ہو اس کے ایمان میں کمال نہیں ہے، مکمل اس کا ایمان ہے، اس کے اندر نقص اور کمی ہے، یہ مراد ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث ہمارے نبی نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دے دیتا ہے تو کیا اس سے ایمان نکل جاتا مکمل طور سے؟ نہیں، حدیث کا معنی یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کا نقص ہے، ایمان کی کمی ہے، ایمان میں کمال اس کے یہاں نہیں ہے، حدیث کا معنی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے دیا تو مومن ہی نہیں رہا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، یہ حدیث کا معنی نہیں میرے بھائیوں۔ تو یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کمال ایمان والا نہیں یا مکمل ایمان والا نہیں، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ ایسے ہمارے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو یہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے نہ پسند کرے تو کیا ایمان سے نکل جائے گا؟ نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، اگرچہ اس حدیث کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے اور کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے امام احمد ہے، امام نووی، امام بیہقی، امام بزار، لیکن مجموعہ طرق سے وہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، جیسا کہ امام المائی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہی اس حدیث کے درجے کا خلاصہ ہے کہ وہ حدیث قابل عمل حسن اور صحیح ہے، قابل عمل ہے، حدیث میں کوئی کلام کی بات نہیں ہے، یعنی اگرچہ علماء نے کچھ اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن وہ حدیث حسن کے درجے کو ہے کم سے کم، جیسا کہ امام المائی رحمۃ اللہ علیہ جس دور کے عظیم مجدد، محدث، امام، علامہ اور فقیہ تھے، انہوں نے یہ حدیث کے بارے میں حکم لگایا کہ حدیث حسن ہے، لیکن وہ حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب وہ ہے کہ اس آدمی کا وضو کامل نہیں ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا جس نے بسم اللہ نہیں کہا۔ تو یہی خلاصہ جواب ہے کہ بسم اللہ انسان کو کہنا چاہیے، سنت ہے اور اجر کا باعث ہے، اسے جان بوجھ کر کے انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے یا انسان بھول جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا، اور اس میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ سنت ہے یا زیادہ وہ سنت موقدہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک بات ذکر کر کے بات ختم کر دوں کہ تسمیہ کا معنی کیا ہے۔ تسمیہ کا معنی بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے کہ انسان وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کب پڑھتا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور یہاں بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا صرف بسم اللہ کہا جائے گا، بسم اللہ صرف انسان بسم اللہ کہے گا۔ تو جہاں بسم اللہ کہنے کا حکم ہے وہاں بسم اللہ انسان کہے گا، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مکمل حکم ہے وہاں انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ یہی کمال اتباع ہے اور یہی سنت کی مکمل طور سے اقتداء اور پیروی ہے۔ تو انسان بسم اللہ کہے گا نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور شرط تو ہے ہی نہیں ہے، کسی عالم نے اس کو شرط نہیں قرار دیا ہے۔ ھذا ما عندی وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔